ڈرامہ سیریل شدت میں نوفل سلطان کو ٹریپ کرنے کا مکمل پلان بنا چکا ہے، جس میں وہ پریزے سے کہتا ہے کہ اب سلطان کی کہانی کا کلائمیکس ہو ہی جانا چاہیے، اور چاندنی سے کہتا ہے کہ اسے کال کرو اور ملنے کے لیے بلاؤ۔ لیکن پریزے نوفل سے کہتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر سلطان کو بلایا جا سکے اور اس کے خلاف سارے ثبوت جمع کیے جا سکیں۔ نوفل کے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے جہاں پر یہ لوگ سلطان کو بلائیں گے۔ چونکہ سلطان کافی عرصے سے چاندنی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو تو پھر مجھے ملو۔ اب چاندنی سلطان کو کال کر کے کہے گی کہ میں اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے فائنلی تم سے ملنے کو تیار ہو چکی ہوں۔ سلطان تو یہ سن کے بہت خوش ہو جائے گا اور چاندنی کے بتائے ہوئے وقت اور جگہ پر پہنچ جائے گا، جبکہ پریزے اور نوفل آلریڈی اپارٹمنٹ میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اب جیسے ہی چاندنی سلطان کو لے کے اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوگی تو پریزے اور نوفل سلطان کی ریکارڈنگ شروع کر دیں گے، اور پھر یہ ریکارڈنگ پیش کی جائے گی عدالت میں ثبوت کے طور پہ کہ سلطان کس قدر گھٹیا انسان ہے، کیونکہ نوفل چاہتا ہے کہ نہ صرف اسرا کے کیس میں اس کی ہیلپ کی جائے بلکہ سلطان جیسے درندہ صفت انسان کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے تاکہ یہ انسان مزید لڑکیوں کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ دوسری طرف اسرا، جو سلطان کے آنسو دیکھ کر اور اس کے محبت بھرے ڈائیلاگ بول کے جھوٹی محبت کے جال میں ایک دفعہ پھر پھنسنے والی تھی، مال میں جب سلطان اس کی اور اسرار کی اتنے سارے لوگوں کے درمیان انسلٹ کرتا ہے تو اسے اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ گھر جا کے اسرا کا تو رو رو کے برا حال ہو جائے گا اور اپنے گھر والوں سے کہے گی کہ مجھے تو سلطان کی باتیں سن کے یہ لگا تھا کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا سچ میں احساس ہو چکا ہے اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا پچھتاوا ہو رہا ہے، لیکن مال میں جس طرح سے انہوں نے میری انسلٹ کی اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ انہیں تو ان کے کیے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہے۔ تو اسرا کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ تم کیوں روتی ہو، نقصان تو سلطان نے اپنا کیا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک آخری چانس تھا، اگر وہ چاہتا تو تمہیں اپنی زندگی میں واپس حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی اصلیت دکھا کے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اب سلطان اور سرور بھائی کی جب کال پہ بات ہوگی تو ان کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی سے پیش آئے گا اور ان کی تربیت پر بھی حرف اٹھائے گا کہ یہ ہے آپ کا خاندان اور یہ ہے آپ کی تربیت کہ آپ کی بہن شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایک نامحرم کے ساتھ مالز میں شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ تو اسرار بھائی بھی سلطان کو کھری کھری سنا دیں گے کہ تمہاری تربیت کا بھی یہی حصہ ہے، جو کچھ تم نے اسرا کے ساتھ مال میں کیا، نہ تم نے اپنی عزت کا خیال کیا اور نہ ہی ہماری عزت کا۔ اب ظاہر ہے سلطان اپنے اوپر تو کوئی بات آنے ہی نہیں دیتا، اس لیے سرور بھائی سے کہے گا کہ جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھ سے طلاق کروا کے اسرا کی شادی اسرار سے کروانے کے، یہ خواب میں آپ کے کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا۔ تو جناب اس کے بعد سلطان تیار شیار ہو کے پہنچ جائے گا چاندنی سے ملنے، اور سلطان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ تو بری طرح سے پھنسنے والا ہے۔ چاندنی جب سلطان سے کہے گی کہ دیکھ لیں کس طرح میری محبت کی ڈور میں بندھے چلے آئے آپ مجھ سے ملنے، تو سلطان چاندنی سے کہے گا کہ اس کا کریڈٹ تمہاری محبت کو نہیں بلکہ میرے دل کو جاتا ہے، سلطان کا دل ہی کچھ ایسا ہے کہ میں کبھی کسی لڑکی کا دل توڑ ہی نہیں سکتا۔ اب چاندنی اور پریزے نے ایک جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، جیسے ہی سلطان کمرے کے اندر انٹر ہوگا چاندنی کی جگہ پہ پریزے اپنا منہ دوسری طرف کر کے کھڑی ہو جائے گی اور سلطان روم میں انٹر ہوتے ہی اپنے وہی دقیانوسی محبت بھرے جملے بولنا سٹارٹ کر دے گا، اور اسی دوران میں جیسے ہی پریزے سلطان کی طرف منہ موڑ کے دیکھے گی تو سلطان کے تو اوسان ہی خطا ہو جائیں گے، اس کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہاں پر پریزے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پریزے یہی شو کرائے گی کہ میں چاندنی ہی ہوں اور چاندنی کی طرح ہی بات کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب سلطان کا تو دماغ گھوم جائے گا کہ چاندنی ہی تھی جب میں روم میں آیا تھا، لیکن یہ مجھے پریزے کیوں لگ رہی ہے۔
تو جناب نوفل اور پریزے سلطان کو بھی ٹھیک اسی طرح سے پاگل کرنے والے ہیں جس طرح سے سلطان پریزے اسرا اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو پاگل بناتا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے سلطان کو پاگل پن کے دورے پڑتے دیکھنے کا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔